the especially merciful. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے قرآن، اللہ کا جو یہ کلام ہے، کیا یہ قول رسول نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں مینشن نہیں کیا کہ یہ قول رسول ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں احسن حدیث، بہترین حدیث، دا موسٹ اوتھینٹک حدیث، کیا اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کی؟ مینلی ہم یہ دو چیزیں دیکھیں گے ان آیات سے، اس کتاب میں، جو کہ ہم عام طور پہ کچھ لوگ جانتے ہیں، لیکن ہم عام طور پہ اپنی زندگی میں یہ چیزیں نہیں جانتے کہ یہ کتاب جو ہے وہ قول رسول بھی ہے، ٹھیک ہے، نازل کردہ رب کی طرف سے بے شک، اور احسن حدیث، بہترین حدیث، دا موسٹ اوتھینٹک حدیث جو ہے وہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. تو ہم پہلی والی بات پہ ویریفائی کرنے جائیں گے، قول رسول پہ، جو ہم دیکھیں گے سورہ حاقہ 69 کی آیت 38 کی ہم سے کنٹینیوٹی میں تلاوت کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتاب کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اس کے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. بس مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. کہہ دے انہو لقول رسول کریم، کہہ دے بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی کسی کاہن، کہانی سنانے والے کا قول ہے، بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. بلکہ یہ تو جہانوں کے پروردگار کی جانب سے نازل کردہ ہے. تو ہمیں ان سے یہ بڑے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ نازل کردہ رب کی طرف سے، اور یہ قول رسول ہے جس کو اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر رہا ہے اس میں کلیئرلی. اس کے آگے میں پڑھتا ہوں، اور اگر وہ ہماری نسبت کوئی جھوٹی بات بنا لیتا تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم اس کی شہر کاٹ دیتے، پس تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا. تو اس میں کلیئرلی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ قول رسول ہے، رسول کریم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ڈسٹنکشن ہے جو ہم عام طور پہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کتاب قول رسول ہے، نازل کردہ رب کی طرف سے. اس میں کلیئرلی مینشن ہے. نیکسٹ آیت میں تنزیل من رب العالمین، آیت نمبر 43 میں. تو یہ نازل کردہ رب کی طرف سے اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ قول رسول ہے. یہ ڈسٹنکشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عام طور پہ نہیں جانتے. ایک اور بات ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو میرے پریویس ٹاپک میں بھی تھا، 2 parts آف دا بک، کہ اللہ تعالیٰ اس میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 7 میں بتا رہا ہے کہ اس کتاب کے اللہ تعالیٰ 2 حصے بتا رہے ہیں. وہ ہم اس میں تلاوت کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کون سے 2 حصے ہیں، اور پھر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت 7 ہے، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. اس میں یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں، اسی آیت کا یہ حصہ ہے شروع کا. وہی تو ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی جس میں آیت محکمات ہیں، وہی اصل کتاب ہے. اس کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے ام الکتاب کا، کہ یا کتاب کی ماں ہے. اور باقی جو آیات ہیں متشابہات ہیں. تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس میں 2 پارٹ ہیں. پہلا پارٹ اللہ بتا رہا ہے کہ وہ محکمات آیت ہے ام الکتاب میں. اس کی فردر ڈیٹیل جو ہے میری ایک پریویس لیکچر تھا 2 parts آف دا بک، اس میں ہے. اور دوسرا پارٹ جو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ متشابہات ہیں، ملتی جلتی ہیں. تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو دوسرا والا پارٹ ہے متشابہات ملتی جلتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ ہمیں نہیں آیات سے پتہ چلے گی. تو ہم وہ جاننے کے لیے ہم دیکھیں گے سورہ زمر 39 کی آیت نمبر 23. تو ہم اس کی تلاوت کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ متشابہات والا پارٹ جو ہے، سیکنڈ پارٹ آف دا بک جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود
الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمیں جو سیکنڈ پارٹ جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں متشابہات سے، تو متشابہات آیت اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کیا نام دے رہا ہے۔ اللہ نے بہترین حدیث نازل فرمائی، یا لکھا ہوا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نے بہترین حدیث نازل فرمائی، ایک کتاب ملتی جلتی دہرائی ہوئی۔ متشابہات کہتے ہیں ملتی جلتی اور مسانی دہرائی ہوئی، ملتی جلتی دہرائی ہوئی، اس سے اپنے رب کے سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اجسام اور ان کے قلوب اللہ کی یاد کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہی تو اللہ کی ہدایت ہے، اسی انداز میں وہ جس کی چاہتا ہے ہدایت فرماتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ تو ہمیں کلیئرٹی ملتی ہے دوسرے پارٹ کی یہاں پر۔ میں پہلا پارٹ میں اس لیے ڈسکس نہیں کر رہا ہوں اس آیت کا کہ وہ پریویس ٹاپک میں ڈسکس ہو چکا ہے۔ ابھی ہم آج کا ہمارا ٹاپک سے ریلیٹڈ یہی ہے، تو ہم اس میں دیکھیں گے سورہ زمر کی 23 میں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیکنڈ پارٹ ہے متشابہات، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں نام دے رہا ہے احسن الحدیث، بہترین حدیث، حدیث یعنی بہترین واقعہ۔ تو the موسٹ اوتھینٹک حدیث اللہ تعالیٰ آلریڈی اس کتاب میں نازل کر چکا ہے، جو متشابہات ہیں، مسانی ہیں، یعنی کہ اس کتاب کے دو حصے ہیں، ایک حصہ جس میں محکم آیات ہیں، دوسرا باقی جو آیات ہیں جو متشابہات ہیں، ملتی جلتی ہے، جس میں واقع مسانی ہے، متشابہات مسانی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نام دے رہا ہے احسن حدیث کا، بہترین حدیث۔ تو ہمیں یہ بات بہت کم پتہ ہوتی ہے کہ احسن حدیث اللہ تعالیٰ اس کتاب میں جو آیات ہیں متشابہات اور مثانی، اس کو کہہ رہا ہے وہ بہترین حدیث اللہ تعالیٰ اس کتاب میں نازل کر چکا ہے۔ اور قول رسول بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ اس کتاب پر ہے۔ یہ دو باتیں جو ہے وہ ہمیں کامنلی نہیں پتہ ہوتی ہیں اپنی عام لائف میں، کہ قول رسول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو کہہ رہا ہے، اور بہترین حدیث بھی اللہ تعالیٰ، احسن حدیث بھی اس میں نازل کر چکا ہے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ۔ اب ہم اس کے آگے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی احسن حدیث ہے تو اس سے ریلیٹڈ پھر جب ہم اس میں ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ قالو اور قل، ہم عام طور پہ 4 قل جانتے ہیں صرف، لیکن قالو اور قل جب ہم اس کتاب میں فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو 300+ ٹائمز، تقریباً 331 دفعہ جو ہے وہ قالو، اور تقریباً جو ہے وہ 332 دفعہ جو ہے وہ قل کر کے آیا ہے، یعنی کہ قالو مطلب وہ کہتے ہیں اور قل مطلب تم کہہ دو۔ تو یہ محمد رسول اللہ کے ذریعے کہلوایا اللہ تعالیٰ نے قل تم کہہ دو۔ تو یہ 332 احسن حدیث، دا موسٹ ورلڈز موسٹ اوتھینٹک حدیث ہے، اس میں موجود ہیں 300+۔ اور 15 دفعہ آیا ہے یسألونک کا، یسألونک کا نام ہے، یعنی کہ وہ یسألونک کا مطلب وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہ تقریباً ہو گیا 332 اور 15 مرتبہ یہ ہو گیا، تو 350 کے قریب جو ہے وہ آپ کو دا ورلڈ موسٹ اوتھینٹک حدیث اس میں مل جائے گی، ٹھیک ہے، جو احسن حدیث ہے، جو بہترین حدیث جو اللہ نے نازل کی ہیں، جو ویریفائڈ ہے اللہ کی طرف سے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس کے بارے میں یہ اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ یہ 2 آیتوں کی وضاحت کے بعد بھی اگر اسے لیس امپورٹنس دے رہے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ تو ہم اس کے لیے سورہ واقعہ پہ جائیں گے اور آیت 81 اور 82 کی تلاوت کریں گے، تو اس سے ہمیں تھوڑا سی کلیئرٹی ملے گی کہ اگر اس کی ہم لیس امپورٹنس اس کو دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے ہم سے۔ سورہ واقعہ 56 ہے اور اس کی آیت 81 اور 82 کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ کیا تم اس حدیث کو غیر اہم سمجھتے ہو؟ اس میں عربی میں ہم ویریفائی کر سکتے ہیں أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ، تو اس میں حدیث کا بڑا کلیئر اس میں ورڈ بھی ہے۔ کیا تم اس حدیث کو غیر اہم سمجھتے ہو؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کی تکذیب کو ذریعہ معاش بناتے ہو۔ اب جو بھی
اس کی تکذیب کر رہا ہے اس حدیث کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بیان کی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ کیا تم اس کی تکذیب کرتے ہو، اس کو ذریعہ معاش بناتے ہو اپنا؟ تو یہ ہمیں ایک امپورٹنس اور پتہ چلتی ہے سورہ واقعہ کی آیت 81 اور 82 پڑھنے کے بعد۔ تو اس میں جو احسن حدیث نازل کی ہے اس کو جو امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں، اس کی تکذیب کر رہے ہیں اور ذریعہ معاش بنا رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ہم اس کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ جاثیہ 45 کی آیت 6 کی ہم تلاوت کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے اسی حدیث کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ تم اس حدیث کے نازل ہونے کے بعد کس حدیث پہ اور انحصار کرو گے۔ تو ہم اس میں سورہ 45 کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کرتے ہیں۔ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَاكٍ آثِمٍ۔ اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی آیات جو ہم نے تجھے حق کے ساتھ پڑھ کر سنائی، تو پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد یہ لوگ کس حدیث پر ایمان لے آئیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حدیثیں یہاں بیان کر دیں اپنی آیات کے ذریعے، وہاں ہم لوگ جب ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ کتاب کے 2 حصے ہیں، ایک محکمات ہے اور باقی جو متشابہات جو ہے وہ ملتی جلتی ہیں، اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ملتی جلتی آیت کو اللہ کہہ رہا ہے احسن حدیث، پھر اس کے بعد ہم جب اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے اللہ کی آیت جو ہم نے تجھے حق کے ساتھ پڑھ کر سنائی، تو پھر اللہ اور اس کی آیت کے بعد یہ لوگ کون سی حدیث پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دائے ہے ہر جھوٹے گناہ گار پر۔ تو ہمیں اس سے اس کی اور امپورٹنس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سوال بھی کر رہا ہے کہ جب میں تمہیں دوسرا حصہ کتاب کا بتا رہا ہوں کہ وہ احسن حدیث ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ اس کی کم امپورٹنس جو لوگ دیتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پہ سورہ واقعہ میں مخاطب ہوتا ہے 81 اور 82 میں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ پوچھتا ہے لوگوں کو بھائی کون سی حدیث پہ اللہ تعالیٰ کی ایمان لاؤ گے یہ آ جانے کے بعد۔ تو آئی ہوپ کہ یہ جو ہے وہ انفارمیشن ہے جو عام طور پہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں اس قرآن مجید سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیول کا ڈسٹنکشن بھی شاید ہم نہیں جانتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں جو کہ اوبویسلی اس قرآن مجید میں ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں جو ان آیات سے ہم عام طور پہ نہیں جانتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے آیت تلاوت کی کہ یہ قول رسول ہے، یہ اللہ کا کلام نازل کرتا ہے رب کی طرف سے، یہ قول رسول ہے، اور اس میں احسن حدیث موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ 331 دفعہ محمد رسول اللہ سے اس میں مخاطب کروا کے کہہ بار ہے قل کر کے کہ تم کہہ دو۔ تو اس میں 300+ احسن حدیث موجود ہیں، 350 کے قریب۔ تو یہ انفارمیشن آئی ہوپ کہ جو ہے وہ آپ کو عام طور پہ نہیں موجود ہوگی، اور آپ اپنے گھر میں بھی یہ آیت تلاوت کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ویریفائی کریں گے۔ آپ کا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو پلیز آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں askfromquran@gmail.com پہ، یا پریویس کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو آپ پلیز مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ گھر میں آیت تلاوت کریں گے، ویریفائی کریں گے اسے، اور جاننے کی کوشش کریں گے یہ ساری چیزیں جو اس ویڈیو میں بتائی گئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔